السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں بہت خوبصورت ٹاپک ہے، آپس میں صلح کرانا۔ آپس میں صلح کرا دینے کا کیا ثواب ہے اور صلح کرانے کے بارے میں اسلام جو ہے ہمیں کیا تعلیمات فراہم کرتا ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ جو اسی ٹاپک کے ریلیٹڈ جو حدیث ہے ریفرنس کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو وہ چیز نہ بتا دوں جو نفلی روزوں اور صدقہ اور نماز کی درجے سے افضل ہے؟ ہم نے عرض کیا ضرور، ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیز آپس میں بگاڑ کی اصلاح کر دینا اور آپس کا بگاڑ مونڈ دینے والی چیز ہے۔ ایک ساتھ رہنے والوں میں کبھی کبھی رنجش ہو جاتی ہے اور اس رنجش کو جلد ہی دور نہ کیا جائے تو بڑھتے بڑھتے بہت دور تک پہنچ جاتی ہے۔ کینہ اور بغض دلوں میں جگہ پکڑ لیتے ہیں اور دو آدمیوں کی رنجش کبھی کبھی پورے خاندانوں کو لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اس لیے جلد سے جلد صلح کرانے کی طرف متوجہ ہونا لازم ہے۔ سب سے زیادہ اچھی اور سیدھی بات تو یہ ہے کہ ہر آدمی ایک دوسرے سے جا کر خود مل لے اور سلام کر لے۔ اس میں جو پہل کرنے والا ہے اس کا مرتبہ بہت زیادہ ہے، اور جو حدیث ہم نے پڑھی ہے وہ بھی بتاتی ہے کہ آپس کے بگاڑ کو دور کرنے اور بغض و کینہ اور رنجش والے آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کی فضیلت بتائی، اور فضیلت بھی معمولی نہیں ہے۔ صلح کرا دینے کی اتنی بڑی فضیلت بتائی ہے کہ اس عمل کا درجہ جو ہے وہ نفلی روزہ اور صدقہ اور نماز سے بھی بڑھ کر ہے۔ جہاں تک ممکن ہو جلد سے جلد روٹھے ہوئے آدمیوں میں صلح کرا دینا چاہیے، کیونکہ آپس کا بگاڑ بہت ہی بڑی اور بری خصلت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مونڈنے والی چیز بتائی ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ بغض مونڈنے والی خصلت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ بالوں کو مونڈ دیتی ہے، بلکہ وہ دین کو مونڈ دیتی ہے۔ ترمذی شریف کی بھی روایت ہے۔ آپس میں صلح کرا دینا اتنی ہی اہم چیز ہے کہ اس کے لیے شریعت نے جھوٹ جیسی چیز کا ارتکاب کرنے کو بھی گوارا فرمایا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان جھوٹ بول کر صلح کراتا ہے اور اچھی بات کو کہتا ہے اور اچھی بات کو کسی فریق کی طرف پہنچاتا ہے۔ صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور بخاری شریف میں بھی۔ اس طرح اس کی جو مثال ہے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے دو عورتوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، ان دونوں میں لڑائی ہو گئی، تو ان دونوں میں صلح کرانے کے لیے کوئی عورت ایک دوسری کو اچھائی کی بات پہنچا دیتی ہے۔ پہلی والی عورت کو جیسے راشدہ اور عابدہ میں جیسے محلے کی دو عورتیں ان میں لڑائی ہوگی، عابدہ سے جا کے وہ کہتی ہے کہ راشدہ تو لڑائی کی وجہ سے بہت ہی رنج میں ہے، وہ افسوس کر رہی ہے کہ ذرا سی بات پر شیطان بیچ میں کود پڑا اور ہم دونوں میں لڑائی ہوگی۔ پھر راشدہ سے جا کر اسی طرح کی باتیں کرتی ہے کہ عابدہ تمہاری تعریف کر رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ راشدہ میری پرانی سہیلی ہے، کبھی اسے رنجش نہیں ہوئی، اس میں بڑی خوبیاں۔ دونوں کے دل قریب کرنے کے لیے تیسری عورت نے یہ باتیں جھوٹ بنا کر پہنچا دی، حالانکہ راشدہ اور عابدہ نے ایسی باتیں بالکل بھی نہیں کہی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جھوٹ میں شمار نہیں ہے اور ایسا کرنے میں گناہ نہیں ہوتا۔ اسے آپس میں صلح کرا دینے کی بہت بڑی فضیلت اور ضرورت معلوم ہوتی ہے کہ جہاں پر آپس میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو وہ جھوٹ جو ہے وہ جھوٹ شمار نہیں ہوتا۔ یہاں پہ شریعت جو ہے وہ اجازت دے رہی ہے ہمیں کہ دیکھیں آج جو ہم رول ادا کرتے ہیں نا لڑائیوں میں، وہ لڑائیاں بڑھانے والا رول ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کا مشورہ جو طلب کرتا ہے اس ٹاپک کے ریلیٹڈ بھی کہ میری فلاں سے لڑائی ہو گیا میں کیا کروں، بجائے آپ اسے مزید جو ہے بھڑکانے کی بجائے اسے جو ہے صحیح مشورہ دیں کہ صلح کر لے، اور صلح کرنے پر اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اس طرح کا مشورے دیں۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ہم بھی اسی طرح کا کردار ادا کرتے ہیں اور ہماری سوسائٹی بھی اسی طرح کا کردار ادا کرتی ہے کہ جہاں دو لوگوں میں فساد دیکھا تو اور مزید جو ہے وہ لڑائی جھگڑا جو ہے وہ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح کی جو وہ عادتیں ہیں یہ ہمیں ختم کرنی چاہیے، بجائے لوگوں کا جو لڑائی جھگڑا لوگوں میں جو ہے مزید بڑھانے کے ہمیں تو ان لوگوں میں صلح کرانی چاہیے، اور آپس میں بھی گھر میں بھی صلح و اتفاق سے رہنا چاہیے۔ اس طرح نہیں کہ گھر میں بھی جھگڑے لڑائی فساد اسی کو جو ہے وہ آپ پروموٹ کر رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ختم کرنی چاہیے۔ جہاں پر اسلام ہمیں اتنی خوبصورت چیز بتاتا ہے، دیکھیں اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں
پوری دیکھیں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں اسلام ہمیں رہنمائی نہیں فراہم کرتا. ہر چیز کے بارے میں اسلام میں جو ہے بالکل وہ مکمل طور پر واضح احکامات موجود ہیں. اب ہمارا کام ہے اس پر عمل کرنا. بجائے دو لوگوں میں لڑائی ہوئی ہے تو اسے اور مزید بڑھانے کے انہیں صلح کا مشورہ دیں، ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کریں. بہت سارے گھر ہیں، ایک ہی گھر میں لوگ رہتے ہیں اور وہ لوگ آپس میں کئی کئی سال نہیں بولتے. ایون کہ جو بہت زیادہ دینی فیملیوں سے لوگوں کا وہ جو ہے تعلق ہے، لیکن اتنے سال ایک ہی گھر میں رہنے کے باوجود لوگ لڑائی جھگڑا جو ہے اسے ختم نہیں کرتے، بلکہ اسلام نہیں لیتے، اور ایک ہی گھر میں رہنے کے باوجود. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ختم کرنی چاہیے. دین صرف پڑھنے کا نام نہیں ہے، اس پر عمل کرنے کا بھی نام ہے. تو کوشش کریں جہاں پر بھی آپ لڑائی جھگڑا فساد دیکھیں اسے مزید بڑھانے کی بجائے صلح کرانے کا جو ہے وہ کام کریں. آج آپ اگر یہ نیکی کریں گے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ کی یہ چھوٹی سی نیکی جو ہے وہ قبول ہو اور یہ آپ کو جنت میں لے جائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو خیر کی توفیق دے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.